أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند تر صلوات. دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر و اذکار کے ذریعے، اس تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. دعا ہے خالق منان جتنے بھی مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بالاخص عرفان بھائی کی بیٹی مریض ہے، خداوند متعال آج کے دن کا صدقہ کر کے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دعا ہے خالق منان بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، امام علیہ السلام نے یہ جو قربانی دی ہے، آج کے دن مولا نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنا بڑا جو ذبح عظیم ہوا ہے آج کے دن، ایسی قربانی دی ہے کہ کسی نبی نے بھی ایسی قربانی نہیں دی. ایسی عظیم قربانی، ایسا ذبح عظیم، اتنا عظیم قربانی تھی یہ، اتنا ذبح عظیم تھا یہ کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں امام کی ذات پر. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آج بالکل مختصر سا ٹائم لے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے یہ جو قربانی دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے 4 صلے میرے بابا کو عطا کیے ہیں. اگر سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات. فرمایا 4 صلے عطا کیے ہیں میرے بابا کو اس ذبح عظیم کے بدلے میں. پہلا صلہ یہ عطا کیا، پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. اللہ نے حسین کو سفینہ نجات بنایا. یہ پہلا صلہ اللہ نے امام حسین کو عطا کیا کہ مولا کو اللہ نے سفینہ نجات عطا کیا. میں پہلے بھی یہ جملہ پڑھ سکا ہوں کہ حور کو آنے میں دیر لگی تھی، جنت پہنچانے میں دیر نہیں لگی تھی. اتنا عظیم ہے یہ سفینہ. فرمایا دوسرا صلہ یہ عطا کیا کہ جس بندے کی دعا کہیں بھی قبول نہیں ہوتی، مکہ چلا جائے، مدینہ چلا جائے، مشہد چلا جائے، حتیٰ نجف، سامرا و قازمین چلا جائے،
جس بندے کی دعا کہیں بھی قبول نہیں ہوتی، فرمایا اجابت الدعاء تحت قبۃ ہی، وہ مولا حسین کے گنبد کے نیچے آ کر دعائیں مانگتا چلا جائے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا جائے۔ دوسرا صلہ عطا کیا کہ جس کی کہیں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ امام حسین کے گنبد کے نیچے جا کر دعا کرے، اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر فرمایا تیسرا صلہ یہ عطا کیا، اللہ نے مدینہ کو منورہ بنایا، اللہ نے مکہ کو معظمہ بنایا ہے، اللہ نے مشہد کو مقدس بنایا ہے، اللہ نے نجف کو اشرف بنایا ہے۔ فقط تجھے دنیا میں دو ہی معلّہ نظر آئیں گے، ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ ہے۔ اللہ نے دو ہی معلّہ بنائے ہیں، ایک عرش معلّہ ہے، دوسرا کربلا معلّہ ہے۔ اللہ نے اس ذبح عظیم کے بدلے میں میرے مولا کو چوتھا صلہ یہ عطا کیا، پاکستان کی مٹی کھانا حرام ہے، ایران کی مٹی کھانا حرام ہے، عراق کی مٹی کھانا حرام ہے، سعودی عرب کی مٹی کھانا حرام ہے، دنیا میں جس جگہ پر چلے جائیں ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے۔ فرمایا الشفاء فی تربۃ ہی، اللہ نے میرے بابا کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھ دیا۔ مولا کی قبر کی مٹی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ چار صلے تھے جو اللہ نے میرے بابا کو عطا کیے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ تین صلے وہ بھی عطا کر دوں جو مجلس حسین میں آتے ہیں، جو مجلس حسین میں آتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان کو بھی تین صلے عطا کرتا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ فضول آئے ہیں؟ نہیں میرا دوست، نہیں میرا بھائی، آپ فضول نہیں آئے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی میرے بابا کی مجلس میں آتا ہے اللہ اسے تین صلے عطا کرتا ہے۔ پہلا صلہ یہ عطا کرتا ہے، جو بندہ کہتا ہے میرے رزق میں کمی ہے، میرے گھر میں مفلسی ہے، میں تنگ دست ہوں، مولا فرماتے ہیں وہ میرے بابا کی مجلس میں آ جائے، اللہ اس کے رزق اسی سے نوازے گا۔ پہلا صلہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پھر فرمایا دوسرا صلہ یہ کہ جس بندے کی دعا کہیں بھی قبول نہیں ہوتی، وہ میرے بابا کی مجلس میں آ کے دعائیں کرتا جائے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا صلہ یہ کہ جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ، جتنے لمحے وہ میرے بابا کی مجلس میں گزارے گا، اللہ اس کی زندگی میں شمار نہیں کرے گا۔ اتنی فضیلت ہے میرے مولا کے ذکر کی، بڑی فضیلت تھی میرے مولا کی۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی جسے پیغمبر مہر نبوت پر سوار کر کے مدینہ کی سیر کروایا کرتے تھے۔ کون حسین؟ وہ حسین اگر پشت پیغمبر پر سوار ہوتے تھے تو پیغمبر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی جس کے لیے لباس جنت سے آیا کرتے تھے۔ وہ حسین ابن علی جو آیت تطہیر کے مصداق تھا۔ وہ حسین ابن علی جس کی فضیلت میں اللہ نے سورہ طاہر نازل کی تھی۔ وہ حسین ابن علی جو جبریل کے پر پر سونے کا عادی تھا۔ وہ حسین ابن علی جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اجرکمل اللہ آج چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے غریب۔ اجرکمل اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ نے حضرت زہرا کو دو بیٹے دیے تھے، دونوں ہی بڑے عظیم تھے، بڑی فضیلت تھی دونوں کی۔
لیکن نصیب عجیب تھا، ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، یقیناً آپ سب ٹھنڈا پانی پی کر آئے ہوں گے، یقیناً آپ سب نے کھانا بھی کھایا ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے علی و بطول کی بیٹیاں 3 دن سے پیاسی بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نرم دے کلینوں پر بیٹھے ہیں، آپ نے یہ پنکھے بھی چلائے ہوئے ہیں، گرمی کا احساس نہیں ہو رہا آپ کو، لیکن اللہ جانتا ہے علی کی بیٹیاں کربلا کی تپتی ریت پر بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، ماں کے پاس بیٹا موجود ہے، بہن کے پاس بھائی موجود ہے۔ ذرا ذہن لے جا کربلا کی طرف، جب شام غریبہ آئے گی، نہ ماں کے پاس بیٹا رہے گا، نہ بہن کے پاس بھائی رہے گا۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی لعین خیموں کی طرف جائیں گے، اعلان کریں گے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جتنا ہو سکے رو لیجئے، پتہ نہیں پھر کبھی زندگی میں موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا، یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے انسان کے لیے موت سے سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب مر جانا آسان ہوتا ہے، وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا موت سے سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے جب کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، جب کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں شریف کے لیے یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب کسی شریف کو کسی شریف سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بڑا امتحان تھا، فرشتے بھی آسمان پر روئے ہیں۔ میرے مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ کب یاد کیا؟ شیعوں ہوتے کربلا میری غربت کو دیکھتے۔ کب یاد کیا؟ کیا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا اس وقت یاد کیا؟ شیعوں ہوتے کربلا میری غربت کو دیکھتے؟ نہیں، اس وقت یاد نہیں کیا۔ کیا اس وقت یاد کیا جب علی اکبر کو برچھی لگ گئی تھی؟ میرے مولا جیسے ہی لاشیں علی اکبر پر پہنچے، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر رو کر کہا الگ دنیا بعد الافا، اکبر تیرے جانے کے بعد میری دنیا پر ہاتھ ہے۔ اجرکم اللہ، کیا اس وقت کہا شیعہ ہوتے کربلا میری غربت کو دیکھتے؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں کہا۔ کیا اس وقت کہا جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، جیسے ہی میرے مولا لاشا عباس پر پہنچے، رو کر کہا الان ان کا سارا ظاہری، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، کیا اس وقت کہا شیعہ ہوتے کربلا میری غربت کو دیکھتے؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں کہا۔ کیا اس وقت کہا جب ایک خیمے میں 2 لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، ایک طرف جناب قاسم کا لاشا پڑا ہوا تھا، غریب درمیان میں حالت تشہد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھ کے غریب نے درد بھرا بیان کیا واہ غربتا، او میرے اللہ میں غریب ہو گیا، او میرا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، او میرا قاسم جیسا بیٹا مارا گیا۔ کیا اس وقت کہا شیعہ ہوتے کربلا میری غربت کو دیکھتے؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں کہا۔ تو پھر سوال کہو کس وقت کہا شیعہ ہوتے کربلا؟ سکینہ بنت الحسین کا بیان ہے، بی بی کہتی ہے جب شام غریبہ میرے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، میں بابا بابا کرتی کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، میری بیٹی ادھر آ،
سکینہ پاس آئی، بی بی کہتی ہے بابا نے مجھے کہا اے میری بیٹی سکینہ، اے میرے شیعوں سے کہنا شیعتی یا لیتا کنتم فی یوم عاشوراء، اے شیعہ کاش تم کربلا ہوتے، جمیعاً تنظرون من غربت، او میری غربت کو دیکھ دے، او مجھ سے بڑا کوئی شریف نہیں تھا، اور شامیوں سے بڑا کوئی کمینہ نہیں تھا، کیفا استسقی لطفلی، اور کیسے میں نے اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ علماء نے بڑی زحمات کر کے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جو غریب نے علی اصغر کے لیے پانی مانگتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ مولا فرماتے ہیں افلا ترون کیف اتلوى عطشا، اس حال میں تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے علی اصغر پر حالت تلظی آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، حالت تلظی عربی میں اس وقت بولی جاتی ہے جب ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہوتی ہے مچھلی کبھی ساروں اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے، ساروں اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، جب ساروں اٹھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے مچھلی پھر کبھی منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، اور 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوتا ہے۔ 8 محرم الحرام علی اصغر ماں کے ہاتھوں پر تڑپنا شروع ہوئے، جب 9 محرم الحرام آیا تڑپنے کی طاقت ختم ہوئی، اب علی اصغر کبھی سر اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، اجرکم اللہ جیسے ہی 10 محرم الحرام آیا سر اٹھانے کی طاقت ختم ہوئی، اب کبھی علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے اور کبھی بند کر دیتے تھے۔ ایک عالم دین بڑا دردناک جملہ پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جتنی دیر حرملے کو علی اصغر پر تیر چلانے میں لگی اتنی دیر میں علی اصغر پر چوتھی حالت طاری ہو گئی تھی۔ پوچھو وہ چوتھی حالت کیا تھی؟ وہ چوتھی حالت یہ تھی اگر منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، اگر بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں تھا۔ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے مولا نے کہا ظالموں تمہیں میری علی اصغر کی حالت نظر نہیں آتی؟ اس لائن عمر سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو بند کر دے۔ اس لائن نے وہ تیر کمان میں رکھا جو فوجوں میں جرنیلوں کو نہیں مارا جاتا، جو فوجوں میں جوانوں کو نہیں مارا جاتا، جو فوجوں میں سپاہیوں کو نہیں مارا جاتا، اس لائن نے وہ تیر اٹھایا اور جو فوجوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، تین شعبہ تیری تیر تھا۔ یہی وجہ ہے تیرے اور میرے بارے میں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی الطفل الذی ذبح من الاذن الی الاذن، میرا سلام ہے اس ننھے شیر خوار پر جسے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تھکنا نہیں میرے بھائی، آج آخری دن ہے۔ علی اکبر کی لاش پر آئے ہیں نا جب مولا بڑے حوصلے میں تھے، جب قاسم کی لاش پر آئے ہیں بڑے حوصلے میں تھے، عباس کی لاش پر آئے بڑے حوصلے میں تھے، جبریل تسلی کے لیے نہیں آیا، لیکن جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تھا نا میرے مولا پر موت کی زردی آ گئی تھی۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، جناب جبرائیل آئے، کہا حسین اللہ کہتا امتحان بند کر دے، او تیرا خدا راضی، او تیرا نانا مصطفیٰ راضی، اور تیری ماں زہرا راضی۔ اجرکم اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ تو باپ کی حالت تھی، اللہ جانے ماں کی کیا حالت ہوگی۔
اجرکمل اللہ جب 11 محرم کو بی بی کو تھوڑا وقت ملا ہے نا، جناب رباب آئی اس جگہ جہاں حسین اور علی اصغر کا لاشا پڑا تھا، بی بی آ کے رو کر 2 وعدے کرتی ہے، ایک حسین کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، دوسرا علی اصغر کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، مولا حسین کے ساتھ وعدہ کر کے کہتی ہے اے حسین میں تجھے دھوپ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تجھے کفن نہیں دے سکی، اور میرا وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرکمل اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ دوسرا وعدہ علی اصغر کے ساتھ کیا، بی بی رو کے کہتی علی اصغر میرا لال میں تجھے پانی نہیں پلا سکی، علی اصغر میرا وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ اجرکمل اللہ شریعت کا مسئلہ ہے، ابھی پانی پینا مباح ہے، پانی پی لیں تو ثواب کوئی نہیں، پانی نہ پیئیں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن شریعت کے مسئلے میں ہے اگر حالت ایسی ہو جائے کہ اگر پانی نہ پیا تو مر جائے گئی، اس وقت پانی پینا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جناب رباب اس وقت پانی پیتی تھی جب شریعت میں واجب ہو جاتا تھا۔ اجرکمل اللہ پانی کا جام لے کر بی بی پانی کے جام کو دھوپ میں رکھ دیتی، پانی گرم ہوتا رہتا، بی بی پیاس برداشت کرتی رہتی، پانی گرم ہوتا رہتا، بی بی پیاس برداشت کرتی رہتی، جب حالت ایسی ہو جاتی کہ اگر اب پانی نہ پیا تو مر جائے گی، اس وقت پانی کا گرم جام اٹھاتی رخ کرتی کربلا کی طرف، رو کر کہتی علی اصغر میرا لال اگر شریعت میں پانی واجب نہ ہوتا اور تیری ماں اب بھی پانی نہ پیتی، علی اصغر آج مجھے پانی مل گیا اور کربلا میں ہر خیمے میں گئی اور تیرے لیے پانی نہیں مل سکا۔ اجرکمل اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جب کچھ عرصہ بعد امام سجاد علیہ السلام جناب زینب کے ساتھ بی بی رباب کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اماں میں اکیلا نہیں آیا، اماں میرے ساتھ میری بھوپی زینب بھی آئی ہے، اماں ہم دونوں چاہتے ہیں اب دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ جائے۔ بی بی بولی نہیں، بی بی نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ایک ہاتھ امام سجاد نے پکڑا، ایک ہاتھ جناب زینب نے پکڑا، جیسے ہی بی بی اٹھنے لگی بی بی اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہوئی، کہا خالق اے میرے مالک اللہ اے احکم الحاکمین، تجھے پتہ ہے میں نے حسین کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور خالق میرا وعدہ وفا کر دے۔ ابھی ایک قدم ہی نہیں چلا تھا بی بی کا سر آیا امام سجاد کے کندھوں پر، نبض کو چیک کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکمل اللہ خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ 2 جملے آپ کی زحمت تمام۔ جب مختار کی حکومت آئی ہے نا، جناب مختار نے جب حرملے کو پکڑا، جب حرملہ سامنے آیا جناب مختار نے کہا حرملہ بتا تجھے کربلا میں رونا آیا ہے؟ کہتا ہے میں نے 600 تیر کمان میں رکھا مجھے رونا نہیں آیا، میں نے علی اصغر پر تیر چلایا مجھے رونا نہیں آیا، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا مجھے رونا نہیں آیا، حسین نے علی اصغر کا خون لیا اپنی داڑھی کو حزاب کیا مجھے رونا نہیں آیا۔ مختار کہتا ہے اچھا بتا لعین تجھے پھر رونا کب آیا ہے؟ کہتا ہے مجھے رونا اس وقت آیا جب حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، 7 قدم آگے چلتے پھر 7 قدم پیچھے آتے، زبان پر یہی جملے تھے انا للہ و انا الیہ
तस्लम बेक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे। अजरुकमल अल्लाह, मेरे मौला जैसे ही अली असगर का लाशा लेकर अबा के दामन में छुपा कर बड़े खैमा पर आए हैं, बड़े खैमा पर माँ इंतजार कर रही थी। जैसे ही मौला आए, बीबी ने कहा हुसैन, मेरे अली असगर को पानी पिलाए हो। मौला मुंह से नहीं बोले, अली असगर को आगे किया। बीबी ने अली असगर को हाथों पे उठाकर 3 बैन किए, 3 बैन करके अली असगर वापस दे दिया। 3 बैन सुनाकर और की ज़हमत तमाम करता हो। बीबी ने पहला बैन करके कहा, अली असगर मेरे लाल, शरीयत मुहम्मदी में है जानवर को छुरी के साथ ज़िबा किया जाता है। ऊंट बड़ा जानवर है, उसे नहर किया जाता है। अली असगर मिस्लों का यूनहार, अली असगर कहते हैं फूलों को भी नहर किया जाता है। अजरुकमल अल्लाह, बीबी ने दूसरा बैन किया। बीबी रो कर कहती है, अली असगर मेरा लाल, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। अली असगर, हर माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है। अजरुकमल अल्लाह, हर माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है। अली असगर मुझे माफ करना, और तेरी माँ तुझे सिर्फ 6 माह दूध पिला सकी। अजरुकमल अल्लाह, तीसरा बैन करके कहा, अली असगर मेरा लाल, तुझसे पहले भी माएँ अपने बच्चों को दूध छुड़ाती थी, और तेरे बाद भी माएँ अपने बच्चों को दूध छुड़ाएंगी। अली असगर जब माँ बच्चे को दूध छुड़ाती है, अपने बच्चे के लिए मीठे मीठे खाने बनाती है। अजरुकमल अल्लाह, अली असगर जब माँ बच्चे को दूध छुड़ाती है, अपने बच्चे के लिए मीठे मीठे खाने बनाती है, रिश्तेदार तोहफे लेकर आते हैं। अली असगर तेरा अपना नसीब, और तुझे जालिमों ने तीर मार के दूध छुड़ाया।